السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، اس وقت ہم ایبٹ جامع مسجد عائشہ صدیقہ کے شعبہ حفظ کے اندر موجود ہیں. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ننھے منع قاری قرآن پاک اللہ رب العالمین کی کتاب کو اپنے دل کی زینت بنا رہے ہیں. تو وہ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں یہ بچے جو اللہ رب العالمین کی کتاب کو اپنے دل کی زینت بنا رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے ان کے لیے بڑے درجوں کا وعدہ کر رکھا ہے. تو آپ بھی ان بچوں کی پہلے ہم قرآن پاک کی ایک بچے کی ہم تلاوت سنیں گے، پھر آپ جو جامع مسجد عائشہ صدیقہ ایبٹ آباد کے خطیب ہیں مولانا سرفراز خان فاروقی صاحب، ہم ان سے بھی بات کریں گے اس مدرسے کے حوالے سے. تو پہلے ہم اس بچے کی تلاوت کو سن لیتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے اس بچے کو اپنی کتاب کا ایک حافظ بھی بنایا ہے اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بھی ہے. تو یہ قاری صاحب ہمیں ابھی تلاوت سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور کل قیامت والے دن جتنے بھی یہ بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو عزت کا تاج نصیب فرمائے. تو ابھی مولانا سرفراز خان فاروقی اس مدرسے کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ یہ مدرسہ کب سے چل رہا ہے اور کتنے بچے یہاں سے قرآن پاک کو اپنے دل کی زینت بنا چکے ہیں، اور مزید یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. اس حوالے سے آپ حضرات سے یہ بھی اپیل کی جاتی ہے کہ اس مدرسے کو آپ اپنے مالی تعاون کے اندر بھی یاد رکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اللہ رب العالمین کے اس قرآن پاک حفظ کے لیے وقف فرمائیں. تو مولانا سرفراز خان فاروقی ہمیں بتائیں گے مزید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اس روئے زمین پر سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں. تو الحمدللہ جامع مسجد عائشہ صدیقہ میں ادارہ عائشہ صدیقہ اسلامک اکیڈمی کے نام سے الحمدللہ یہاں موجود ہے. تو یہاں ہمارے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں یہاں یہ ادارہ قائم کیے ہوئے. اس وقت تک الحمدللہ 11 بچے قرآن مجید حفظ مکمل کر کے یہاں فارغ ہو چکے ہیں. ابھی بھی 20 بچے الحمدللہ زیر تعلیم ہیں جو قرآن مجید یاد کر رہے ہیں اور قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں. بلا شبہ اہلیان ابٹاباد نے اس کو اپنا ادارہ سمجھا ہے اور حقیقتاً انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، اور آئندہ بھی امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ اسی انداز میں اسی محبت کا اظہار کریں گے. اور قرآن مجید کا حافظ اس دنیا میں بڑی ڈگریاں بندہ حاصل کرتا ہے اور کرنی چاہیے. دنیاوی تعلیم یہ نہیں کہ نہیں لینی چاہیے، لینی چاہیے. لیکن سب سے بڑی جو عظیم ڈگری جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قدر ہے وہ قرآن مجید کے حفظ کی ڈگری ہے. یہ دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کل قیامت کے دن بھی بڑے اعزاز کے ساتھ اس کو نوازے گا. اس دنیا میں بھی وہ قرآن مجید کا حافظ امام بنتا ہے اور ساری دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. اور کل قیامت کے دن جو جنت میں درجات بلند ہوں گے، جنتی جنت کے اندر جائیں گے، ہر ایک کو قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ درجہ رکھے گا.
جس کو جتنا زیادہ قرآن مجید یاد ہے وہ اتنے بلند درجے پر فائز ہوگا۔ جو قرآن مجید کا حافظ ہے، چاہے وہ غریب کا بیٹا ہے، یتیم ہے، بے آسرا ہے، لیکن قرآن مجید اس کو یاد ہے اور اس پر اس نے عمل کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بڑے درجے پر فائز کرے گا۔ اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ سونے کا تاج پہنائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے حافظ کے ذریعے جو خود جنت میں جائے گا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کی سفارشیں اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ اور امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ خود اپنے بچوں کو قرآن مجید کی طرف لگائیں گے اور بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں گے۔ ہر گھر کے اندر ایک نہ ایک بچہ ضرور قرآن مجید کا حافظ ہونا چاہیے۔ آپ بھی اس کے ساتھ رکھیں، باقی وہ دنیا کے کاروبار کرے، دنیا کی تعلیم حاصل کرے، بڑے عہدے پر فائز ہو، لیکن اس کے سینے کے اندر قرآن مجید ہو۔ جس بچے کے سینے میں قرآن مجید ہوگا وہ کبھی نہ کبھی اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کرے گا، نماز پڑھے گا تو دعا کرے گا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کے سینے میں قرآن مجید ضرور داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر ساجد ربانی صاحب کو، انہوں نے وقت نکالا اور یہاں ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔